बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, शहजादा आलमज़ेब एक निहायत खूबसूरत और नेक दिल शहजादा था। बादशाह और मलका ने शुरू से ही उसकी तालीम और तरबियत पर ख़ास तवज्जो दी थी, इसीलिए वो बड़ा हुआ तो ज़हीन भी था और तलवारबाजी, नेज़ाबाजी, घुड़सवारी में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। बादशाह को उम्मीद थी कि जब वो उनके बाद तख्त संभालेगा तो एक बेहतरीन हुक्मरान साबित होगा। एक रोज़ बादशाह ने शहजादे को तलब किया और बोले, शहजादे, हमारे बाद तुमने ही ये तख्त संभालना है, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि तख्त संभालने से पहले तुम मुल्क को घूम फिर कर देख लो। इससे तुम्हें बहुत सी बातें पता चलेंगी और तजर्बा भी हासिल होगा। ये तजर्बा बाद में तुम्हारे काम आएगा। बस अब तुम अपने सफ़र की तैयारी शुरू कर दो। ये याद रखना कि तुम एक आम और गरीब आदमी की हैसियत से अपने सफ़र पर रवाना होगे। महल से निकलते वक्त ना तो तुम्हारे पास कोई रकम होगी और ना ही सवारी के लिए घोड़ा। अपने अखराजात के लिए तुम्हें मेहनत मजदूरी करना होगी। इससे तुम ये जान सकोगे कि हमारे मुल्क के गरीब लोग कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं और उन्हें कैसी कैसी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जब तुम महल में वापस आओ तो तुम्हारे पास एक अच्छी खासी रकम होना चाहिए। ये रकम तुम्हें अपनी मेहनत, ईमानदारी और जहानत से हासिल करना होगी। अगर तुम कामयाब हो गए तो हम समझेंगे कि हमारा शहजादा हमारे बाद वाकई इस मुल्क का बादशाह बनने के लायक है। शहजादे ने बादशाह से वादा किया कि वो उसके कहे पर अमल करेगा। फिर उसने सफ़र की तैयारी शुरू कर ली। उसके जाने की खबर मलका को हुई तो वो बहुत परेशान हो गई। मलिका की परेशानी भांप कर शहजादे ने माँ को तसल्ली दी और कहा, अम्मी हजूर, मुझे ये अच्छा मौका मिला है। मैं दुनिया में घूमूं फिरूंगा तो मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ये तजुर्बा बहुत ज़रूरी होता है और आइंदा ज़िंदगी में बहुत काम आता है। मलिका ने दिल पर पत्थर रखकर उसे जाने की इजाज़त दे दी। अगले दिन शहजादा सफ़र पर निकल खड़ा हुआ। उसके जिस्म पर ना तो शाही लिबास था और ना ही उसके साथ उसका घोड़ा था। वो आम कपड़े पहनकर महल से निकला और एक तरफ रवाना हो गया। बादशाह के हुक्म के मुताबिक उसकी जेबों में एक फूटी कौड़ी तक न थी। वो सुबह के वक्त महल से निकला था और अब दोपहर हो गई थी। उसने काफ़ी फासला तय कर लिया। बहुत सी बस्तियां पीछे रह गई थी और अब उसके सामने मैदान था। मौसम बहुत खुशगवार था। आसमान पर हल्के हल्के बादल छाए हुए थे। अब शहजादे को भूख सताने लगी थी। कुछ दूर आगे चला तो उसे एक जंगल नजर आया। जंगल में बहुत से फलों के दरख्त थे। उसने दरख्तों से फल तोड़े और उन्हें खाकर अपनी भूख मिटाई। वहाँ पर बेरों की झाड़ियाँ भी थी जिनमें सूख सूख मीठे बेर लगे हुए थे। उसने उन बेरों को तोड़कर अपनी जेबों में भर लिया ताकि फिर भूख लगे तो उन्हें खा सके। करीब ही एक दरिया बह रहा था। उसने दरिया से पानी पिया और दोबारा अपने सफ़र पर रवाना हो गया। उसका ख्याल था कि किसी आबादी में पहुंच जाए तो फिर सोचेगा कि उसे क्या करना चाहिए। वो अल्लाह का नाम लेकर आगे की जानब चल पड़ा। थोड़ी देर बाद उसे किसी आबादी के आसार नजर आए। छोटे छोटे घर उसकी नज़रों के सामने थे। वो खुश हो गया और अपनी रफ्तार मज़ीद तेज़ कर दी। जल्द ही वो उस आबादी में पहुंच गया। वो एक गाँव था। जैसे ही गाँव में दाखिल हुआ, एक आदमी उसकी तरफ आया और बोला, तुम अजनबी मालूम होते हो, क्या किसी काम की तलाश में हो? शहजादा आलम ने कहा, आपने ठीक कहा, मैं कोई काम करना चाहता हूँ ताकि मेरे पास कुछ रकम जमा हो जाए और मैं दोबारा अपने सफ़र पर रवाना हो सकूँ। मैं घूम फिर कर अपना मुल्क देखने के लिए घर से निकला हूँ। वो आदमी ये सुनकर खुश हो गया और उसे साथ लेकर अपने घर आ गया। घर में उसकी बीवी, एक बेटा और एक बेटी थे। वो सब शहजादे को देखकर बहुत खुश हुए। जंगल से रवाना होते हुए शहजादे ने जो बेर अपनी जेबों में भर लिए थे वो बेर उसने उस आदमी के बच्चों को दे दिया। दोनों बच्चे खुश हो गए। थोड़ी ही देर में उस आदमी की बीवी ने खाना तैयार कर लिया। जब वो लोग खाना खा चुके तो उस आदमी ने कहा, मेरा नाम बहराम है। मैंने चंद रोज़ पहले गांव में कुछ ज़मीन खरीदी है। मेरा इरादा है कि मैं उस पर खेती बाड़ी शुरू करूं, मगर वो ज़मीन बहुत ऊंची नीची है। मैं उसको हमवार नहीं कर सकता। इस काम को तुम करोगे। जब ज़मीन हमवार हो जाएगी और उसमें बीज बो दिए जाएंगे तो तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। मैं तुम्हें तुम्हारी मेहनत के बदले इतनी रकम दूंगा कि तुम मज़े से घूम फिर सकोगे। शहजादे ने उस काम को करने की हामी भर ली। अगले रोज़ वो बहराम के साथ उस ज़मीन पर पहुंच गया।
زمین واقعی بہت اونچی نیچی تھی۔ شہزادہ عالم زیب نے کدال سنبھال لی اور کام شروع کر دیا۔ بہرام کو کوئی کام یاد آیا، اس لیے وہ گھر چلا گیا۔ اچانک شہزادے کی کدال کسی دھاتی چیز سے ٹکرائی۔ اس نے وہاں کی مٹی کو ہاتھوں سے ہٹایا تو اسے پیتل کی ایک ہنڈیا نظر آئی۔ اس پر ایک ڈھکن ڈھکا ہوا تھا۔ اس نے ڈھکن کو اٹھا کر اندر جھانکا تو ہنڈیا میں چمچماتی ہوئی سونے کی اشرفیاں نظر آئیں۔ وہ ان اشرفیوں کو دیکھ کر بہت حیران ہوا اور اس ہنڈیا کو دوبارہ مٹی سے ڈھانپ دیا اور اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ دوپہر تک اس نے ساری زمین کو ہموار کر دیا۔ اس نے پوری زمین میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کم گہری نالیاں بھی بنا دی تاکہ ان میں بیجوں کو بویا جا سکے۔ یہ بہت مشقت کا کام تھا مگر وہ بڑی جان فشانی سے لگا رہا۔ بہرام کو گئے ہوئے بہت دیر ہو گئی تھی۔ وہ جب گھر سے واپس آیا تو شہزادہ اپنا سارا کام ختم کر چکا تھا۔ بہرام کے کھیتوں کی زمین ہموار ہو چکی تھی۔ بہرام شہزادے کے کام اور محنت کی بہت تعریف کی۔ وہ گھر سے کھانا بھی لایا تھا۔ دونوں نے مل کر کھانا کھایا۔ شہزادے نے بہرام کو ابھی تک اس اشرفیوں کی ہنڈیا کے متعلق نہیں بتایا تھا۔ دوسرے روز جب بیج بونے کی باری آئی تو شہزادے نے بہرام کو ہنڈیا دکھائی۔ بہرام بہت خوش ہوا اور بولا، تم تو بہت ایماندار لڑکی ہو۔ تم چاہتے تو اس ہنڈیا کو چپکے سے نکال کر چلے جاتے، لیکن تم نہیں گئے۔ میں تمہاری ایمانداری سے بہت خوش ہوا ہوں۔ میں اس میں موجود آدھی اشرفیاں تمہیں بھی دوں گا۔ شہزادے نے بہت منع کیا مگر بہرام نہ مانا۔ ہنڈیا میں 1000 اشرفیاں تھیں۔ بہرام نے 500 اشرفیاں خود لی اور 500 اشرفیاں شہزادے کو دے دی۔ شہزادہ عالم زیب سوچنے لگا کہ ان اشرفیوں کا کیا کرے۔ اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اسی گاؤں میں پھل کے درختوں کا ایک بہت بڑا باغ تھا۔ اس کا مالک اسے فروخت کرنا چاہتا تھا۔ شہزادے نے ان اشرفیوں سے وہ باغ خرید لیا۔ گاؤں میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو مزدوری کی تلاش میں رہتے تھے۔ اس نے ان میں سے کچھ لوگوں کو باغ کی دیکھ بھال کے لیے ملازم رکھ لیا۔ ان کے ذمے باغ کے درختوں کو پانی اور کھاد دینا اور درختوں میں سے پھلوں کو توڑ کر جمع کرنا تھا۔ شہزادہ عالم زیب کو گاؤں میں رہتے ہوئے کافی روز ہو گئے تھے۔ اس دوران وہ اپنے پھلوں کے باغ کی بھی دیکھ بھال کرتا اور بہرام کے کھیتوں میں بھی کام کرتا تھا۔ بہرام کے کھیت بھی ہرے بھرے ہو گئے تھے۔ ایک روز اس نے بہرام سے کہا، میں اپنا ملک دیکھنے کے لیے نکلا تھا لیکن وہ سفر تو ادھورا ہی رہ گیا۔ اب مجھے چلنا چاہیے۔ آپ کی مہربانی ہوگی اگر آپ میری غیر موجودگی میں میرے پھلوں کے باغ کی نگرانی کرتے رہیں۔ بہرام نے اس کام کی حامی بھر لی۔ شہزادہ دوبارہ اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ اس کے پاس اب پیسوں کی کمی نہیں تھی۔ بہرام نے چلتے ہوئے اسے بہت سارے سونے کے سکے دیے تھے جو کھیتوں میں کام کرنے کی مزدوری تھی۔ شہزادے نے ایک بہترین قسم کا گھوڑا بھی خرید لیا جس کی وجہ سے اسے بہت آسانی ہو گئی تھی۔ چونکہ اس کے پاس بہت سی رقم تھی اس لیے اب اسے کوئی کام کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ وہ کسی بھی گاؤں یا شہر کی سرائے میں قیام کرتا، چند روز وہاں ٹھہر کر آس پاس کا علاقہ دیکھتا، وہاں کے لوگوں سے ملتا، ان کے مسائل کا مشاہدہ کرتا اور پھر آگے چل پڑتا۔ اس سفر میں اسے بہت مزہ آیا تھا۔ اسے اس بات کا بہت اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ غریب لوگوں کو کیسی کیسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ محل جا کر بادشاہ سے کہہ کر ان سب کی مشکلات کا خاتمہ کروائے گا۔ محل سے نکلے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا تھا۔ شہزادے کو بادشاہ اور ملکہ کی یاد ستانے لگی تھی۔ اس عرصے میں اس نے تقریباً پورا ملک گھوم لیا تھا۔ اب اس نے واپسی کا ارادہ کیا۔ سب سے پہلے وہ بہرام کے گاؤں پہنچا۔ اسے یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ اس کا وہ باغ جو اس نے بہرام کی دی ہوئی اشرفیوں کے عوض خریدا تھا مختلف قسم کے پھلوں سے لدا ہوا تھا۔ باغ کے نگرانوں نے بڑی محنت سے کام کیا تھا۔ بہرام نے شہزادے کو بتایا کہ اس کے باغ کے پھل بہت اچھی قیمت پر فروخت ہو جاتے ہیں۔ بہرام نے ایک اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی شہزادے کے حوالے کی اور بولا، باغ کے سارے اخراجات نکال کر یہ اشرفیاں بچی ہیں، انہیں سنبھال کر اپنے پاس رکھو۔ شہزادے نے اشرفیوں کی تھیلی لے کر اس کا شکریہ ادا کیا اور بولا، میری مشکل حل ہو گئی۔ ابا حضور نے یہی حکم دیا تھا کہ میں واپس آؤں تو میرے پاس اچھی خاصی رقم بھی ہونی چاہیے۔ پھر اس نے بہرام کو اپنی پوری کہانی سنا دی۔ بہرام کو جب پتا چلا کہ وہ اس ملک کا شہزادہ ہے تو وہ پریشان ہو گیا اور بولا، شہزادے معاف فرمائیے گا، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ شہزادے ہیں۔ یہ بات اگر مجھے معلوم ہوتی تو میں کبھی بھی آپ سے کھیتوں میں کام نہ کرواتا، مجھے معاف کر دیں۔ شہزادے نے کہا، مجھے شرمندہ نہ کیجیے، میں شہزادہ ضرور تھا مگر ایک غریب شہزادہ تھا۔ میں محل سے نکلا تھا تو میرے پاس ایک کوڑی تک نہ تھی۔ آپ نے تو مجھ پر احسان کیا تھا۔
آپ ہی کی وجہ سے تو میں اس قابل ہوا ہوں کہ اپنے ابا جان کی نظروں میں سرخرو ہو سکوں۔ شہزادے کی بات سن کر بہرام کو کچھ اطمینان ہوا۔ شہزادے نے پھر کہا، اب میرے اس باغ کے مالک آپ ہیں، اس میں کام کرنے والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ بہرام نے اس بات کا وعدہ کر لیا۔ اگلے روز شہزادہ اپنے محل میں آ گیا۔ بادشاہ اور ملکہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اس نے اپنے ساتھ لائی ہوئی اشرفیاں اور سونے کے سکے بادشاہ کو دکھائے اور بولا، ابا جان، آپ کے حکم کے مطابق میں نے ایک غریب آدمی کے بیس میں پورا ملک دیکھ لیا ہے۔ محل میں بیٹھ کر جو باتیں مجھے پتہ نہیں تھی، میں اب ان سے واقف ہو گیا ہوں۔ ہمارے ملک کے بہت سارے لوگ تکلیف میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے کہ سرکاری اہلکار اپنے کاموں کو ایمانداری اور محنت سے سر انجام نہیں دیتے۔ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد انتہائی غریب ہے کیونکہ ان کے پاس روزگار کے مواقع نہیں ہیں۔ میں نے جگہ جگہ ایسے بچوں کو دیکھا جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے مکتبوں کا رخ نہیں کرتے۔ یہ بچے سارا دن گلی محلوں میں کھیل کود میں مصروف رہتے ہیں اور تعلیم سے دوری کی وجہ سے بڑے ہو کر اپنے ملک کے لیے قابل قدر کام انجام دینے کا قابل نہیں ہوتے۔ مجھے یہ دیکھ کر بھی افسوس ہوا کہ پانی کے کنویں بہت کم اور آبادیوں سے بہت دور ہیں۔ بیچاری عورتوں کو ایک طویل فاصلہ طے کر کے پانی لانا پڑتا ہے۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے جو اپنے بار برداری کے جانوروں پر بھی بہت ظلم کرتے ہیں۔ وہ نہ تو انہیں اچھا کھانا دیتے ہیں اور نہ ہی ان کی ٹھیک سے دیکھ بھال کرتے ہیں۔ بادشاہ شہزادے کی باتیں سن کر بہت خوش ہوا اور بولا کہ یہ تمام باتیں جاننے کے لیے ہی تم نے بہت تکلیف اٹھائی ہے، مگر ان باتوں سے ہماری بھی آنکھیں کھل گئی ہیں۔ ہم کل ہی یہ حکم جاری کریں گے کہ ملک میں بہت سارے مکتب اور مدرسے کھولے جائیں تاکہ کوئی بچہ تعلیم سے محروم نہ رہ سکے۔ ہر گاؤں اور دیہات میں جگہ جگہ کنویں کھودے جائیں گے تاکہ وہاں رہنے والے کو آسانی سے پانی دستیاب ہو۔ ہر غریب شخص کو کوئی نہ کوئی روزگار مہیا کیا جائے گا اور اگر کسی شخص نے اپنے جانوروں کے ساتھ ٹھیک سلوک نہیں کیا تو اسے سخت سزا ملے گی۔ جانور بھی اللہ کی مخلوق ہیں، کسی کو ان سے برا سلوک کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ چند روز میں بادشاہ کے احکامات کی تعمیل کر دی گئی۔ زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ اس ملک کے لوگوں کے حالات ان اقدامات کی وجہ سے بہت بہتر ہو گئے۔ بادشاہ، ملکہ اور شہزادہ یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے کیونکہ ان کے ملک کے لوگ اب ایک اچھی اور خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ جی تو دوستو، امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور آگے شیئر بھی ضرور کریں، اور اگر ان فیوچر میں بھی اس طرح کی مزید سٹوریز سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل زرین سٹوریز کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو اور آپ سے میری کوئی بھی ویڈیو مس نہ ہو۔ جزاک اللہ۔ اس کے ساتھ ہی مجھے تو اجازت، اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال۔ زندگی رہی تو دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔